بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کی شان کی بات اور حق تعالی جل شانہ کی شان کے بعد ان کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کی بات اس کائنات کے اندر ہر کسی سے علیحدہ ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی اور حق تعالی جل شانہ کے بعد ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ علیحدہ ہے۔ حق تعالی جل شانہ کی تعریف تو انسان مومن بندہ جو حق تعالی جل شانہ پر اور حق تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، حق تعالی جل شانہ کی تعریف تو وہ مومن اپنے انداز میں یا اپنے کسی بھی طریقے سے یا اس کی تعریف یا حق تعالی جل شانہ کو منا لینا، یہ اپنے اپنے بندوں کا مومنوں کا انداز ہے، اور جس چیز کی اجازت حق تعالی جل شانہ نے مومن کو عطا فرمائی ہے یہ اسی کی بات بھی ہے۔ مگر حق تعالی جل شانہ کی ذات کے بعد حق تعالی کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرنا کسی مومن کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب کہیں گے ہو سکتا ہے کہ سوال یہ ہو کہ حق تعالی جل شانہ کی تعریف تو ہم کر رہے ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کی ذات جو ہے وہ حق تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کئی درجے زیادہ عظیم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حق تعالی جل شانہ جو ہے وہ خود کسی درجے کے محتاج نہیں ہے، مگر حق تعالی جل شانہ مالک ہے اور خالق ہے سارے جہان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی تعریف تو ہم مومن اپنے اپنے انداز سے یا وہ بندہ جو حق تعالی اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ کر تو رہا ہے، مگر پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے افضل حق تعالی ہے اور حق تعالی سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بندہ کیوں نہیں کر سکتا اور کیسے نہیں کر سکتا؟ سچ بات تو یہ ہے اور حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ تو وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کی کسی بھی ایک ادا سے اس سے ایسا راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان نے کسی مومن نے سینکڑوں سال خطائیں گناہ بھی کیے ہوں اور ایک کوئی اچھائی کی ہو تو حق تعالی جل شانہ ایک کی اچھائی کو اس کی برائی پر غالب فرما دیتے ہیں اور اس کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو حق تعالی جل شانہ کی ذات کی بات ہے، مگر بات حق تعالی کے بعد ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آئے تو پھر حقیقت کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا مکمل کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے ہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جب بندہ اس سے کچھ کہے یا اس کو منانے کے لیے یا حق تعالیٰ جل شانہ کو وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسے کسی نام سے پکارتا ہو یا کسی بھی طرح اس کو پکارتا ہو تو حق تعالیٰ جل شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور حق تعالیٰ تو کہہ لیں کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جو مومن کے دل میں سما جاتے ہیں، مگر حق تعالیٰ ہے وہ حق تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قادر مطلق نہیں ہے۔ مگر جہاں بات تعریف کی ہے وہاں سچ بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل کر دینا یا مکمل بیان کر دینا کسی مومن کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب تعریف سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مومن حق تعالیٰ کی محبت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی کوئی تعریف بیان کر رہا ہو، ان کے متعلق کوئی بات بیان کر رہا ہو، تب بھی حق تعالیٰ کا چاہنا، یقین کیجئے کہ جو جملے ہمارے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ چاہیں گے تو بندہ تعریف، بے شک حق تعالیٰ جل شانہ جب وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دیدار کی طلب کی، دیدار طلب کیا حق تعالیٰ جل شانہ کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو
نبیوں کی عبادتوں کا کیا مقام حق تعالیٰ جل شانہ نے رکھا ہوگا وہ آپ اگر اندازہ لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے۔ اس کے باوجود بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ اور اتنی دیر اتنے دن بیٹھ کر ہماری عبادت کرو، اور ہماری عبادت کرنے کے بعد پھر ہم سے کہنا، پھر اتنے دن کے بعد آنا، ہم تمہیں اپنا نور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ 40-41 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت مکمل ہوئی، جو بھی اذکار کے جو بھی عبادت حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کرنے کے لیے دی، جب وہ مکمل ہوئی اور پھر جب وقت آیا کہ حق تعالیٰ کو دیکھا جائے، اور جب وہ کوہ طور پر حق تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنے کے لیے گئے اور حق تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو اور دیکھو ہمارا نور کیسا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں تو دیکھو آسمان کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تو ایک نور کا ایک نقطہ اور اس نقطے کا بھی نقطہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ظاہر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام اس نور کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ پہاڑ جو کوہ طور کا تھا، جس کا آج ہم سرما بھی لگاتے ہیں، اسود سرما میرے خیال میں اسی پہاڑ کا ہے، جب اس کو پہاڑ اٹھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو اپنے رب سے کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ میری غلطی خطا کو درگزر فرما دے۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا اور پھر حق تعالیٰ ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم کیا سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارا نور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حق تعالیٰ ہاں تیرا ہی تو نور ہے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام یہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارکہ کے ایثار کے نور کا سب سے آخری ذرہ تھا جو تم سے برداشت نہیں ہو، تو ذرا بتاؤ کہ تم اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اب بھلا جن کے نور کو ایثار کا نور کہتے ہیں وہ اپنا ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اپنا بستر چھوڑ کے کسی اور کی راحت کے لیے خود زمین پر سو جانا، اس کو کہتے ہیں ایثار کا نور۔ اور کن کے ایثار کے نور کی بات حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بات حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں، ایثار کے نور کی۔ اور پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جن کے ایثار کا نور اس حد تک ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے دیدار کا عالم برداشت نہ ہوا، یا ان کے نور کو حق تعالیٰ جل شانہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی کیا بیان کر سکے گا؟ کوئی کیسے مکمل بیان کر سکے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ان کی محبت میں اپنے لفظوں کو، کوئی ان کی محبت میں اپنے دل کے جذباتوں کو، کوئی ان کی محبت میں اپنے دل کے جذبات کو بیان کر جائے، اور کچھ حق تعالیٰ جل شانہ خود ہی اس سے بیان کرا جائے، تو پھر وہ حق تعالیٰ ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ جو آج دیکھتے ہیں ہم کہ ہم خود بھی کہہ رہے ہیں اور خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تعریف کرنا چاہتے تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب ان کی ہم بات کریں یا ان کے متعلق کوئی ہم بات کریں تو ہم بادب اور کہلے کے بادب ان کی تعریف مبارک کو بیان کریں، مگر ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ویسی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کہ کرنی چاہیے ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے چاہنے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ کرے، ایسا حق تعالیٰ کا چاہنا نہیں ہے۔ اس کا چاہنا تو یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کوئی ایک ادا آپ کی جس امتی میں دیکھتا ہوں تو اسے بھی آپ ہی کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو بھلا حق تعالیٰ کیوں نہیں چاہیں گے کہ کوئی ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان نہ کرے؟ مگر سچ بات یہ ہے حق تعالیٰ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسول اور ان کے محبوب بندے ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں جو ہم مومن بندے ہیں، ہم بندے ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائیں حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم پیر فقیر یا کچھ بن جائیں تو بہت اولیاء ہوگا یا یہ سب ہوگا، نہیں۔ حق تعالیٰ جیسا تو کوئی اور ہے نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مبارک تک آج نہ کوئی پہنچ سکا نہ کوئی پہنچ سکے گا۔
مگر سچ بات تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف تو بندہ اپنے لفظوں میں بیان کر ہی دیتا ہے. کبھی اس کو کسی انداز سے پکارتا ہے, کبھی اس کو کسی طرح سے پکارتا ہے, وہ سننے والا ہے حق تعالیٰ جل شانہ. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل بیان کر دینا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. مگر پھر بھی دل چاہتا ہے انسان کا, مومن کا, کہ جو ان سے محبت کرتا ہو, جو حق تعالیٰ سے محبت کرتا ہو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہو, محبت کرتا ہو یا محبت کرنے کا دم رکھتا ہو, آپ یقین کیجیے وہ کرنا چاہتا تو ہے, مگر یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ ذات مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کی تعریف اگر کوئی مکمل بیان کر سکتا ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور حق تعالیٰ جل شانہ کو پسند ہے وہ لوگ جو حق تعالیٰ کی تعریف بیان کریں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل بیان کریں. آپ خود سوچئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کا دیدار مبارکہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اثار کا ایک قطرہ, ایک قطرے, ایک ذرہ اور اس ذرے کا بھی ایک ذرہ برداشت نہ کر سکے موسیٰ علیہ السلام, تو پھر ان کی کیا حرمت ہوگی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مگر سچ بات یہ ہے ہم تو ہم ہیں, امتی ہیں, مگر حقیقت بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی نہیں جانتے کہ آپ کا مقام حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہے کیا. جب ہم اکثر معراج کا واقعہ سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, اور سنا بھی ہم نے ہے کہ معراج کے موقع پر حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات فرمائی جو آج سے پہلے کسی کی بھی ایسی ملاقات نہ ہوئی. آج سے پہلے ایسے کسی نے بھی حق تعالیٰ جل شانہ کو نہیں دیکھا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق تعالیٰ کو دیکھا, اپنے رب کو دیکھا. اور حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنا آپ آج تک نہ کسی نبی, ولی, پیر, فقیر کو ایسا دکھایا ہی نہیں ہے کہ جیسا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار مبارک عطا فرمایا ہے. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جو اکثر اپنے آپ کو لوگ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ہم جو اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ عاجزی یا انکساری کے مطلب تو حق تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ خود کو ذلیل کیا جائے, ممکن ہی نہیں ہے. جب حق تعالیٰ جل شانہ خود اپنے بندوں کو یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے مومن اور مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کر رہے, تو پھر بندہ اپنی زبان سے کیوں کر رہا ہے. اور حقیقت تو یہی ہے کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں تعریف کی, کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ کی, تو وہ حق تعالیٰ ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل بیان کر سکتے ہیں, اور کوئی نہیں ہے. آپ مجھے خود بیان کیجئے, آپ میں سے ہر کسی نے قرآن پڑھا ہوگا, علم ہوگا, دین کے متعلق جانتے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, مگر مجھے بتائیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا امتی ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو مومن ہیں, ان کا پیمانہ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی محبت کا بیان کر رکھا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ. اور حدیث میں ہے کہ اے لوگوں, مفہوم مبارکہ حدیث کا ہے کہ اے لوگوں, یہ محبت جو تم حق تعالیٰ جل شانہ کی دیکھ رہے ہو یہ تو ایک نقطہ ہے, 70 ماہ اس سے بھی زیادہ, اس کے 99 درجات تو اور حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہیں. مگر آپ مجھ کو بتائیے کہ ہم نے ہر کسی نے قرآن پڑھا ہے, ہم سب جانتے ہیں, قرآن کو بھی جانتے ہیں, حدیث مبارکہ بھی ہمارے علم کے مطابق ہمارے علم میں موجود ہے, مگر کیا کبھی حق تعالیٰ جل شانہ نے کسی جگہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت خود حق تعالیٰ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں, کیا کبھی اس کا کوئی لمیٹڈ پیمانہ حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان کیا ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, اور میرا دل بھی مانتا ہے کہ ہاں نہیں ہی ہوگا. یوں نہیں ہوگا کہ ہماری اگر محبت حق تعالیٰ کو ہم سے ایسی ہے جو 70 ماہ سے زیادہ ہے. حدیث میں ہے کہ مفہوم ہے حدیث کا کہ مفہوم ہے کہ اے لوگوں, یہ محبت جو تم اپنے حق تعالیٰ کی دیکھ رہے ہو, اپنے رب کی, اپنے حق تعالیٰ کی دیکھ رہے ہو, یہ تو ایک درجہ ہے. 99 درجے حق تعالیٰ کے اور اس کی محبتوں کے, اس کی بات ہمیں تمہارے خاطر چھپائے حق تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو پھر جن کے خاطر حق تعالیٰ جل شانہ ہم سے محبت فرما رہا ہے, وہ ان سے کیسی محبت ہوگی حق تعالیٰ جل شانہ کو. کوئی کائنات میں
یہ تو میں میزان کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی چھوٹی بات تو نہیں کر رہا، مگر جو میزان ہے، جو میزان ہے جس میں اعمال نامے تولے جاتے ہیں، آپ یقین کر لیجئے اس میزان کی بھی اتنی ہمت نہیں، اس میزان کی بھی اتنے دم اور اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو انہیں اپنے امتیوں سے ہے اس کا وزن برداشت کر سکیں۔ تو بندوں کے اپنے اعمال کی بات ہے، اس کے لیے خاطر حق تعالیٰ نے تکلیف فرما رکھا اس کو، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، مکمل حق تعالیٰ کی بھی نہیں کر سکتے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں حق تعالیٰ جل شانہ کی تعریف، حق تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، تو بھلا ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ مگر سچ بات یہ ہے، بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ شان مبارکہ ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم بھی سجے ہوئے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، جن کی وجہ سے آج ہم بھی سجے ہوئے ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہوں میں، اس کے سامنے، اس کی بارگاہ میں آج ہم بھی سجے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ کیسے؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے جس نور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا ہے، آپ یقین کر لیجیے وہ نور ہم میں بھی موجود ہے، وہ ہم تمام مسلمان امتیوں میں وہ نور موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حق تعالیٰ نے پہلے کہ حق تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرمایا، اور تخلیق فرمانے کے بعد جب حق تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجیے آپ اپنے رب سے کیا چاہتے ہیں، اب بھلا بتائیے جب حق تعالیٰ علم دے ہی رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقیناً وہ سب کچھ بتا چکا ہوگا کہ کوئی امت تخلیق کی جائے گی، کوئی امت کو ہم تخلیق فرمائیں گے جو آپ کے امتی ہوں گے، آپ کے سطح میں ہوں گے۔ جب حق تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہی یہ سوال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگیے اپنے رب سے آپ کیا چاہتے ہیں، تو حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے میرے حبیب، اے میرے حق تعالیٰ، اے میرے حق رب، اے میرے پروردگار، میں وہ امت جو تم میرے صدقے میں تخلیق فرمائے گا اس امت کا اختیار تم مجھ کو عطا فرما دے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی محبت جو انہیں اپنی امتیوں سے ہے، جو اپنی محبت جو ان کو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کی امت کی محبت، وہ بھلا وہ کیا محبت ہوگی؟ اور اس محبت کو آپ دیکھ لیجئے اسی بات سے کہ ہم جب دعا درخواست کرنے حق تعالیٰ جل شانہ سے بیٹھتے ہیں تو ہم تو سب سے پہلے حق تعالیٰ جل شانہ سے اپنے متعلق دعا درخواست طلب کرتے ہیں۔ ہماری تو دعائیں جنت میں شروع ہوتی ہیں اور جنت ہی میں ہم سب کی دعاؤں کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن کیا وہ دعائیں مبارکہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب جب وہ امت جو تم میرے صدقے میں تخلیق فرمائے گا اس امت کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دے۔ جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی امت کا اور حق تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ اپنے بندوں کا کوئی اس کائنات کے اندر اور باہر کوئی اور مخلص نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو ایک قول ہے کہ انسان ہر چیز تجھ کو اپنی وجہ پہ چاہتی ہے، اپنی وجہ سے اپنے خاطر چاہتی ہے، مگر ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے۔ کہ جس طرح حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں ہی کے خاطر چاہ رہے ہیں، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو امتیوں ہی کی خاطر چاہا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے اگر ہم آج درود کی بات کریں اس جگہ پر اور یہ بیان کریں کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس سے بھی ہم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کریں گے؟ مگر درود سے ہو رہا ہے، مگر درود سے ان کا فائدہ ہو رہا ہے، مگر کیا ہمارے درود کی ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہرگز نہیں۔ جن کا حق تعالیٰ ہو انہیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ مگر دیکھ لیجئے آج جو ہم انعامات دیتے ہر انعام کے فوقیت درود کو ہے، مگر سب سے بڑی کر بات یہ ہے کہ جو آج درود ہماری زبانوں پر ہے یا ہم حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم جو دعا درخواست حق تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں کرتے ہیں درود کے انداز میں، یہ بھی تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاطر ملا ہے، ان کے صدقے میں،
ان سے محبت کا اظہار یہ ہے حق تعالی جل شانہ کا، جسے حق تعالی نے کسی لمیٹڈ پیمانے میں نہیں، کسی لکھائی کے پیمانے میں نہیں، نہ کسی لمیٹڈ پیمانے میں، نہ کسی لکھائی کے انداز میں حق تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ کتنا چاہتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر جگہ جگہ پر حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہم اپنے عرش پر بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے تو بیٹھے، اگر آپ کو نہ بناتے تو پھر کچھ بھی تکلیف نہ فرماتے۔ سارے جہان کو حق تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمایا، اور ہمیں نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاطر تخلیق فرمایا ہو۔ آپ مجھ کو بتائیے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کیا بیان کر سکیں گے، اور پھر کن لفظوں میں یا کس لفظوں میں یا پھر کن لفظوں میں کس طرح سے ہم اگر تعریف کرنا بھی چاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بیان کریں گے؟ ہمارے پاس تو حق تعالیٰ جل شانہ کا عطا کیا ہوا سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ ہم مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی، سب کچھ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کو بھی ایک مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ جل شانہ کے آخری رسول اور اس کے محبوب بندے مانتے ہیں، تو پھر مجھ کو یہ بات بیان کیجئے کہ کیا حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں یہ صلاحیت یا یہ انعام نہیں عطا کیا ہوگا کہ ہم اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں؟ یقیناً دیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہو یا ہمارے پاس درود ہو اور ہم درود پڑھتے ہوں اور ہم جانتے بھی ہوں کہ حق تعالیٰ کون ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور پھر ہماری عقلوں کو حیران کر دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وہ تعریفیں یا وہ باتیں جو حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی ہیں، یا پھر وہ باتیں بھی انسان کو، مومن کو حیران کرتی ہیں کہ جو کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی بات ہے۔ مگر سچ بات تو یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، انہیں اپنی محبت میں یاد ضرور کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسی کوئی بات وہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ دل تو دل ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کا گھر ہے، وہ جگہ جہاں حق تعالیٰ جل شانہ خود سماتے ہیں، خود مومن کے دل کے اندر۔ مگر یہ جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر وقت ہم سے غلطیاں خطائیں ہوں یا کچھ بھی ہو وہ اور اپنی جگہ، مگر ہمیں سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ہم باادب کریں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو باادب کریں، اگر کر سکیں جیسے بھی حق بندے کا اپنا معاملہ حق تعالیٰ جل شانہ سے ہے کر سکتے ہیں، کوئی منع کی بات نہیں ہے کہ ان کی تعریف مبارکہ بیان نہ کی جائے، نہیں۔ مگر حیرانگی کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ تو خود کہہ رہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں، آپ کی کوئی ایک ادا جس میں آپ امتی میں دیکھتے ہیں اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، بھلا ان کی محبت کو ہم کیا تعریف ان کی ذات مبارکہ، ان کی شان مبارکہ کے لیے ہم بیان کریں؟ ہمارے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ہم کچھ بھی ہو جائے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بڑے سے بڑے پیر فقیر اولیاء کچھ بھی بن جائے، رہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے غلام۔ اور غلام سے بڑی دولت کیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہے جو اکثر ابا بھی بیان کرتے ہیں، لوگ بھی آپ بھی سنتے ہیں اور لوگ بھی بیان کرتے ہوں گے، حق تعالیٰ کو علم ہے، مگر حقیقت کی بات یہ ہے کہ حقیقت کی جنت تو حق تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، ان کو دیکھ لینا ہے، ان کو دیکھ لینا ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے جس سے حق تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، ساری کی ساری کائنات اس کو مسکرا کر دیکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں۔
ہم نے تو کس حد تک واقعات ایسے ایسے سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے کیسے ہم نے واقعات مبارک ہم نے ایسے ایسے سنے ہیں کہ کس حد تک لوگ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، مگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات مبارکہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے رب کے ہاں اپنے حق تعالی جل شانہ کے ہاں دعا کرنے جاتے تو سب سے پہلے اپنی امت کے حق میں دعا فرماتے، پھر وہ کوئی سامنے کافر ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے حق میں دعا فرماتے۔ تو بھلا ہم جو لوگ ہیں، جو مسلمان امتی ہیں، جو بات ابھی میں کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو عاجزی کا مطلب ہم سمجھتے ہیں بہت ہم تو نیچ ہوئے یا کچھ اور ہوئے، حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ جس کو حق تعالیٰ پسند کرتا ہو، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہو، وہ کیسے نہیں حقیر ہو سکتا ہے، کیسے نیچ ہو سکتا ہے؟ ہاں، حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی کو ناپسند کریں تو پھر اس کی تو اور بات ہے۔ اور سچ بات ہے کہ جس سے حق تعالیٰ راضی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، سارا جہان اس کی جانب مسکرا کر دیتا ہے، سب کچھ۔ جب حق تعالیٰ جل شانہ کسی دوست کو اپنے کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف اپنے عرش پر ملائکہ کو پکار کر کرتے ہیں، اس کی تعریف میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی تعریف اس کی حرمت کو بڑھاتے ہیں۔ حق تعالیٰ کسی کی تعریف کرے تو بڑھ گئی بندے کی حرمت۔ یہ بیان کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو بھی بتا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے ملائکہ کو بتا دیا جاتا ہے، جتنے کائنات میں اولیاء ہوتے ہیں ان تک بھی بات پہنچا دی جاتی ہے۔ تو بھلا جب حق تعالیٰ کسی کو پسند کر رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پسند فرما رہے ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ مگر بات تو یہ ہے کہ ہم مومنوں کو تو یہ چاہیے کہ ہم جن کے امتی ہیں ہم ان کے نام کا بھی ادب کریں، ہم جن کے امتی ہیں ہم اپنے آپ کو، ہمیں تو اگر محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حق تعالیٰ کے ہو کے بیٹھیں گے، محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا محبت کرنے کا ہم دم بھی بھرتے ہیں تو ہمیں تو چونٹیوں کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ ہاں، بلا وجہ کوئی وہ تکلیف دے رہی ہو تو پھر آپ کو دین کے بارے میں معلوم ہے۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارکہ کرنا ہم امتیوں کے مکمل بس کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے اشعار بھی پیش کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو کیا حق تعالیٰ جل شانہ کی مدد کے بغیر کیے ہیں کیا؟ کیسے ہو سکتا ہے قرآن میں حق تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ اے میرے بندو، میں جسے چاہتا ہوں اپنا خاص کر لیتا ہوں اپنی رحمت سے، اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ پھر جب اپنے قریب اور اپنے دور کرنے کی بات حق تعالیٰ جل شانہ کر رہے ہیں اور ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اپنا نام تو وہ غیروں سے بھی ادا کرا دیتا ہے، مگر جنہیں وہ اپنا کہیں، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہتے ہوں، انہی کی زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حق تعالیٰ ادا کراتا ہے، اور غیروں سے نہیں، غیروں سے نہیں۔ تو پھر جب اپنے لیے یہ کہا حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ اے میرے بندو، میں تمہارا رب تم سے کہتا ہوں کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں، اپنی رحمت سے قریب کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اپنے آپ سے دور کرتا ہوں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جو درود پڑھتے ہوں ان کا کیا حق تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام ہوگا؟ ذرا خود سوچئے، اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہو تو لگائیے۔ آپ کو اس اندازے سے اپنے مقام کی حرمت تو سمجھ ضرور آئے گی، مگر یہ بھی ضرور پتہ چلے گا کہ کیا ہے وہ ذات حق تعالیٰ جل شانہ کی حسین، اور کیسے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین، جنہوں نے ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، مگر دے دو حق تعالیٰ جل شانہ کی، ہم کوئی نہ دیر ہے نہ کوئی اندھیر ہے۔ کیسا اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حسین بنا کر ہم کو اس کائنات میں بھیجا، امتی بنایا، امتی بنانے کے بعد حسین اور بہترین مومنوں میں ہم کو چن رکھا ہے، یہ معلوم ہوگا۔ یہ جو ڈر ہمارے ہاں
حق تعالیٰ جل شانہ کا اس حد تک پھیلا رکھا ہے، اور حق تعالیٰ کا تو چلو حق تعالیٰ کا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہم نے بات بیان کر رکھی ہے کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ معاف فرمائے، کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو حق تعالیٰ سے ڈرایا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی حسین اور خوبصورت چیز آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے یا آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے؟ یقیناً اس کو دیکھ کر آپ محبت کے، آپ کے اندر دل کے دروازے آپ کی محبت کے حق تعالیٰ جل شانہ کھول دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے اس دنیا میں؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کے ذکر کو ہم کرتے ہیں، جن کی بات ہم کرتے ہیں کہ وہ حسین سے جہاں سے گزرتے تھے، آپ کے حسن کا نور، آپ کا حسن دیوار پہ چھپ جایا کرتا تھا، وہ اپنی جگہ محترم ہے، اپنی جگہ بہت محترم ہے، حد سے زیادہ۔ مگر قسم حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بھی حیران ہو گئے ہوں گے۔ حقیقت کی بات یہ ہے اور سچ بات ہے، تو پھر ہم کیسے یہ منہ اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ڈرا دیا یا حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ڈرا رکھا ہو؟ نہیں بھائی، اگر اپنے بندوں کو حق تعالیٰ نے ڈرانے ہی کے لیے تخلیق فرمایا ہوتا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا کیا ہوتا؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے؟ کیسی امتیں تھی پہلے کے دور کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی امت کیسی تھی؟ وہ کیا کچھ ہوتا تھا اور 10 قسم کی اور باتیں تھیں، مگر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی حرمت کہ اگر نیکی کا خیال بھی کرتا ہے بندہ تو حق تعالیٰ کہتا ہے ملائکہ تحریر کرو ویسے ہی جیسے اس نے کر رکھی ہو، لکھ لی ہو۔ کیا حرمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا حرمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی۔ مگر سچ بات ہے، ہمیں سمجھنے کی، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حق تعالیٰ جل شانہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا دم بھرتے ہیں، پیار کا دم بھرے، باادب بھرے۔ کوئی اس کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے منع نہیں کیا ہے۔ اور کہاں حق تعالیٰ جل شانہ کس حد تک حسین ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک حسین ہوئے، اور پھر ہم کہیں منہ اٹھا کے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں بہت ڈرا دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کہہ دیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق تعالیٰ سے ڈرا رکھا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کہاں ڈرایا آپ نے ہمیں؟ کہاں؟ آج یہ جو لوگ اس درود کی محفل میں ہوتے ہیں، جو لوگ اس درود کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہر جمعرات اور بڑی محفلوں میں آتے ہیں، مجھے یہی اسی محفل کی بات کرتا ہوں کہ اگر ڈرانا ہوتا حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے یا حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا آج آپ کو اس درود کی دعوت حق تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے؟ کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کا مہمان بنا کر اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا مہمان بنا کر حق تعالیٰ آپ کو پکارتے، بلاتے؟ یہی تو وہ بات ہے کہ جو حق تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، جس سے میں چاہتا ہوں اپنی رحمت سے اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اب جو حق تعالیٰ کا ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ حق تعالیٰ جل شانہ کا غیر نہیں ہوتا۔ ہم تو علم بھی ہمارے پاس اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، ان کے واسطے وسیلے اور صدقے میں ہے۔ ہم تو ان کی تعریف بھی کرتے ہوں تو انہی کے صدقے میں، جس حد تک جتنی کر سکے کوئی ہم، مگر سچ بات ہے مکمل بیان نہیں کر سکتے، مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اور تعریف کر رہے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حرمتوں میں ہماری اضافہ ہو رہا ہے، ہم تعریف کرنے والے بندوں کی۔ مگر بات حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی اور اپنے بندوں سے حق تعالیٰ بے انتہا حدوں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔ کوئی حد نہیں ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی محبت کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، کوئی نہیں ہے۔
ہم تو حیران ہیں حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر، جو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، کیسے وہ انبیاء تھے جو اپنے ایک بیٹا ان کا جدا ان سے ہوا اور کچھ برسوں بعد ملا تو کس حد تک گلے رکھ کے روئے کہ بے ہوش ہوئے، کس حد تک یہ معاملہ ہوا۔ جبرائیل جو ایک سے ایک لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، ایک سے ایک انبیاء علیہ السلام کی محبت ان کی اولاد سے، ان کی امتوں سے دیکھ چکے ہیں، سب انہوں نے بھی سوال کیا حیران ہو کر کہ اے حق تعالیٰ کیا کوئی اتنا بھی چاہتا ہوگا ایک دوسرے کو؟ پھر حق تعالیٰ جل شانہ تو ہے حق تعالیٰ جل شانہ جس نے کہا کہ اے میرے بندے جبرائیل، ایک میرے آخری نبی آئیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میں ان کی امت کے ہر فرد سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتا ہوں۔ پیدا نہیں کیا پہلے ہمیں، پہلے سے محبت ہم سے فرما رہا ہے۔ حق تعالیٰ کو خود اپنے خیال پسند ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کو خود کو اپنے ارادے بے انتہا پسند ہے۔ حق تعالیٰ ہے وہ خود، جو ارادہ اس نے کیا وہ آج ظاہر ہو رہا ہے، ہم بیٹھے یہاں۔ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے ارادہ کیا وہ پسند بھی کیا ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے، اور یہی بات حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان بھی کی ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے تخلیق فرمایا آپ کو دکھایا، اور جو کچھ ہم تخلیق فرما رہے تھے آپ کو دکھا کر ہی بنا رہے تھے۔ آج جو ہم درود کی محفل میں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، مگر ہماری آواز ہم سب کو ہمارے چہروں سے، ہماری شکلوں سے، ہمارے ناموں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوب انداز مبارکہ میں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ تو خیر حق تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو جانتے ہیں۔ ہم کوئی حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ رکھا، یقین کر لیجیے ہم سب کو پہچانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین انداز مبارکہ میں، بہت، اور ہم جو اکثر انسان جو ہے، ہم تو میں کہتا ہوں کہ جس کا نام وہ اکثر ابا ایک بیان کیا کرتے تھے کہ کیا تم مجھ کو اتنا بتاؤ کسی شخص کا نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا جائے تو کیا وہ شخص جہنم میں دھکیل دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم حق تعالیٰ سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعریف کریں تو باادب با احترام کریں، ان کے ہم ان کا ادب احترام قائم کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کوئی بات ایسی تو نہیں کر رہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات کے لیے اپنے عرش پر گئے، حق تعالیٰ جل شانہ کے عرش پر گئے تو آپ گھبرا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ عجیب بات نہیں، بالکل نہیں۔ وہ عرش تھا جو عرش ہو سکتا ہے تو اس کا دم نکلا ہوا ہو، اس عرش کی ہمت ٹوٹتی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس عرش سے گھبرا سکتے ہیں؟ عرش تو گھبرا سکتا ہے، دیکھ لو۔ اور یہ ہے بھی کہ جب آپ نے قدم مبارکہ رکھا تو کیسا اس عرش پہ لرزہ تاری ہوا، کیسا وہ گھبرا گیا، اس کے بھی دل کو برداشت نہیں ہوا کہ آج اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ ہے۔ اور کہتے ہیں لوگ منہ اٹھا کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ معاف فرمائے کہ آپ گھر گھبرا گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تمہیں خدا اپنے یہاں مسجد بلاتا ہے، تمہیں حق تعالیٰ جل شانہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ بلاتا ہے، تم ایک چیز سے ضرور گھبراتے ہو گے کہ باادب میری سے کوئی بےعزتی نہ ہو جائے، میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں یا خانہ کعبہ۔ اس میں یہ گھبرانا نہیں ہے، یہ تو حیاداری کی بات ہے، یہ تو ایمانداری کی بات ہے، یہ تو سمجھداری کی بات ہے انسان کی، مومن کی۔ مگر تم نہیں ڈر رہے خانہ کعبہ جاتے ہوئے، اور مدینہ منورہ جانے کا تو شوق، خانہ کعبہ جانے اور مدینہ منورہ جانے کا شوق تو ہر مومن مسلمان کو ہے، تم نہیں گھبرا رہے۔ اور ہم منہ اٹھا کے لوگ، میں تو نہیں کہتا مگر لوگوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں بھائی، وہ عرش ضرور گھبرا گیا ہوگا، وہ عرش ضرور گھبرایا ہوگا۔ کچھ تو بات ہوگی اس بات میں کہ وقت کو حق تعالیٰ نے تھام رکھا، اس وقت
کچھ تو ہوگی بات. جب عرش گھبرا گیا, عرش کو لرزہ کبھی سنا ہے؟ زمین ہچکولے کھانے لگی تو حق تعالیٰ نے پہاڑ تخلیق فرما دیے, سپورٹ رکھوا دی, بس عورت کے ساتھ اس کے معاملے کیے. یہ پہلا عرش ہے حق تعالیٰ جل شانہ کا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارکہ رکھا تو عرش بھی کانپنا شروع ہو گیا. ہم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم سب, اور ہمارے لیے تو یہ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے, بڑے اعزاز اور فخر, بڑے محترم انداز کی بات ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. ہمیں تو تعریف بھی ان کی کرنی ہو تو ہم کریں, بلا جھجک کریں. کون روکے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مبارک بیان کرنے سے؟ کون روکے گا؟ مگر بات ہے کہ جب بھی کی جائے بادب کی جائے, جب بھی کی جائے تو بادب کی جائے. جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو آپ جناب کی تمیز اور تہذیب کو ہمیں برقرار رکھ کر ہم ان کی تعریف مبارکہ کریں. پھر ہے مزہ, پھر ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بات. ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, میں سب کو کہہ رہا ہوں, جو آپ کو غیر بھی سن رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہوں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ معاف فرمائے وہ لفظ آپ کی جگہ کچھ اور کہہ رہے ہو تو کیا حق تعالیٰ کو بہت پسند آ رہے ہوں گے؟ نہیں, تعریف مبارکہ تو ضرور پسند آ رہی ہوگی کیونکہ اس کے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, مگر یہ جملے یہ لفظ ہرگز پسند نہیں آ رہے ہوں گے جن کو حق تعالیٰ جل شانہ نے جنہیں خود کہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جناب کر کے حق تعالیٰ ان سے بات فرما رہے ہیں. ہم کلام ہو رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم بات کریں, کوئی یومنات پڑھیں یا کچھ کریں تو ہم آپ جناب کو آپ جناب کی جگہ کچھ اور لفظ لگا دیں. پھر تو بڑی بے ادبی اور بدتمیزی کا کام, بدتمیزی ہم کر رہے ہیں, وہ بھی تعریف مبارکہ کرتے ہوئے. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ تعریف مبارکہ حق تعالیٰ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا. اور حقیقت کا راز تو یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ پہنچائے, ان کو فائدہ ہو اس کے کسی کام سے, ایک کام درود ہی تو ایسا ہے جو مومنوں کو دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کر سکتے ہو ان کے خاطر توفتاً یا ہدیتاً محبتاً, تو درود کو پڑھو. تو پھر درود کو تھام لو. اگر ہم درود رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اگر ہم بھر رہے ہو کہ ہمیں ناز ہو اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر, اگر ہمیں اپنے آپ کو ناز کرنا ہو تو آپ حقیقت ہے کہ آپ درود کو تھام لیجئے, آپ درود کو تھام لیجئے, ان کی تعریف مبارکہ کریں گے. آپ یقین کیجئے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیں تو شاید یہ لگتا ہوگا, اکثر ہم میلاد ہم کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ لگتا ہوگا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فائدہ ہو رہا ہے. جن کی تعریف ہم سے مکمل نہ ہو سکے, جن کی تعریف حق تعالیٰ جل شانہ کے سوا کوئی اور بیان ہی نہ کر سکے, ویسی جیسی کرنی چاہیے, بھلا ہم کیا ان کا فائدہ. مگر درود سے ہے فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, بہت فائدہ ہے, بہت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقوم کیا ہے بلال, میرے دل کو قرار پہنچاؤ. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فرمائی. آپ کے دل کو قرار ہوا, آپ کے قلب مبارکہ کو. اور حق تعالیٰ جل شانہ کی جب اذان سے, جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی اذان سنائی, اس سے آپ کے قلب مبارکہ کو آرام آیا, قرار ہوا. تو خود بتائیے کہ جو عمل حق تعالیٰ نے بنایا ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو, 72,000 قسم کے درود یا اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہو, حق تعالیٰ راز چھپائے رکھا ہے. مگر تو کتنا فائدہ ہوگا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف سے. خود سوچئے, خود آپ کو معلوم ہے, سب آپ جانتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں,
پڑھتے بھی ہیں، مگر ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے. ہم کیسے ہم اپنے ہی حق تعالیٰ کے متعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم لوگوں کو ڈر خوف بٹھا رہے ہیں. تو کیسے؟ ہاں، ایک ادب کی بات ہوتی ہے کہ بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے، ایک ادب کی حیا کی بات ہوتی ہے کہ اس کے دل کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں اگر مدینہ منورہ جاؤں گا تو پھر کیسے روز مبارکہ کے سامنے سے گزروں گا. یہ اس کے دل کو ایک ادب، ایک حیا ایک ہوتی ہے کہ ہوگی درود پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو بھی ہوگی، مگر درود پڑھنے والوں کو زیادہ ہوگی. مگر مجھے بتائیے، یہ ادب کی حیا ہے، یہ ادب ہے کہ اس کا وہ گھبرائے کوئی مومن کے کیسے گزرے گا وہ روز مبارکہ کے سامنے سے. یہ اور بات ہے. ہم تو یہاں ایسے اپنے آپ کو اتنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو چیخ کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں نعرے کہاں سے ہم نے لگانا ہمیں سیکھ گئے ہم لوگ، اور بڑے لوگ سمجھتے ہیں بہت کمال کا کام ہو رہا. حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ بات بیان. ایک دفعہ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کسی پہاڑ پہ تشریف فرما تھے. صحابہ کرام نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے لوگوں، اے صحابیوں، مفہوم ہے کہ اے صحابیوں آہستہ پکارو حق تعالیٰ کو. حق تعالیٰ بہرے نہیں ہیں. جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہو حق تعالیٰ سے متعلق، حق تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے، حق تعالیٰ کو منانے کے کس حد تک انداز مبارکہ ہے، حق تعالیٰ کیسے غفور الرحیم اور حسین ہے، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہو، جنہوں نے ہمارے متعلق اپنے رب سے، اپنے حق تعالیٰ جل شانہ سے بے انتہا محبت تو ویسے ہی، لیکن بے انتہا دعائیں ہمارے حق میں فرمائی ہو، اور ہم انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس حد تک بے ادب چیخ کر پکارے تو ہمیں اپنے آپ کے لیے کیا کہنا چاہیے ہے؟ ہمیں اپنے آپ کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ہم خود سوچیں. ہمیں تو خود سمجھنا چاہیے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جن سے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی بے انتہا محبت فرما رہے ہیں. اور ہم چیخ کر اگر حق تعالیٰ جل شانہ کا، میں تو پہلے سمجھتا تھا حق تعالیٰ کا نام ہے تو چلو چل جائے گا، مگر حدیث مبارکہ میں، فرمان مبارکہ سے بات ثابت ہو گئی کہ حق تعالیٰ کو بھی چیخ کے مت پکارو. وہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے. اس کا بھی نام لیا جائے تو بادب لیا جائے، حق تعالیٰ جل شانہ ہے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سمجھ آتی ہے کوئی کیسے اپنے باپ کو نام سے پکار سکتا ہے، کیسے؟ مگر پھر بھی ہمارے کام وہی ہے، ہم وہی کر رہے ہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنا. وہ بھی کوئی عام بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ادب کریں، احترام کریں ان کا، اور ان کے نام مبارکہ کا بھی. اور یہ لوگوں کو بات پہنچے گی بھی، سمجھیں گے بھی، سمجھ بھی رہے ہیں. جو درود پڑھنے لگ جائے گا اسے اچھائی برائی کا علم اور اس کی تصدیق حق تعالیٰ جل شانہ خود بیان کریں گے. جب دل میں ہی حق تعالیٰ جل شانہ سما گئے تو پھر کیسے ادب احترام نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے نام مبارکہ کا. ہاں، اور درود کو چھوڑ کے تم یہاں نکل لو، اس پیر کا ہاتھ تھامو، یوں کر لو، وہ کر لو. اور آج کے دور پہ تو پیروں کو تم پیر ماننا ہی مت. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ تمہیں اٹھا کے قبرستان میں لے جا کے تم نے کہا قوالیہ کر، یہ پیر ہوں، یہ کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابا کا کیا عالم دیکھا تم سب نے، سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب، وہ تو کسی کو درود کے متعلق بات بیان کرتے تھے، کہتے تھے اب میرے پاس بھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حق تعالیٰ کا ہاتھ جب ہے ہی تمہارے ہاتھوں میں تو پھر تم جانو اور تمہارے رب جانو. تو سمجھ آنے کی بات ہے، اور ہے یہ سچ بات کہ جن کا حق تعالیٰ جل شانہ ہو جائے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ جس درود پڑھنے والے کے ساتھ ہو جائے اسی کسی کی کیا ضرورت ہوگی؟ اسے پھر کسی کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہاں وہ پیر ضرور تھے آپ سب کے، وہ محبت اپنی جگہ میں منع تھوڑی کر رہا تو بتاؤ آؤ بھلکہ محبت ہے تو اب آؤ، درود کی محفل کی محبت ہے تو خود بھی آؤ 10 اپنے ساتھ 11 کو جس کو لانا چاہتے ہیں کہاں منع۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اپنی ہی، اگر چلو سب باتیں اپنی جگہ ہیں، اب اگر ہمیں اپنی ہی آخرت سنوارنی ہے، اس کا بھی سب سے حسین طریقہ درود شریف ہے۔ جس جنت کو آج ہم طلب کرتے ہیں وہی جنت جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہی جنت کو کہتی ہے حق تعالیٰ کو، اے حق تعالیٰ اس درود پڑھنے والے سے کہہ دیجیے آپ میری جانب سے کہ اس کا ٹھکانہ یہاں ہے۔ جنت کے سارے دروازے بیک زبان بلاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں جنت خود ان کی عاشق ہوتی ہے۔ اب حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو کس حد تک محترم ہوگی، کس حد تک ہوگی؟ جو نور حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارکہ پر برس رہا ہوتا ہے، اسی نور مبارکہ سے، اسی رحمتوں میں سے درود پڑھنے والوں پر بھی درود کر نور اور درود شریف پڑھنے والوں پر حق تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق تعالیٰ کا رحم کسی اور پر ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ مگر پھر دیکھو، پھر بھی بات کو سمجھو کہ حق تعالیٰ جل شانہ محبت اس حد تک کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ان کا نام لے کر دعا کرتا ہے یا ان کے نام سے دعا کرتا ہے یا ان کا نام لے کر یا ان کی خدمت میں درود پیش کر دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ پھر اس کی یہ نہیں کرتے حق تعالیٰ کا درود اپنے پاس رکھنے اور دعاؤں کو کہ چل کے چلے۔ فوراً درود جس حد تک قبول ہے ویسے ہی درود پڑھنے والے کی دعائیں بھی قبول ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں، اور ہیں، اور حق تعالیٰ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، کوئی اندھیر نہیں ہے۔ ہم تو محترم ہیں، لیکن بات یہ ہے جن کی وجہ سے ہم محترم ہیں ان کا بھی تو حق ہمیں، ان کے متعلق بھی تو ہمیں بادب بات کرنی ہے، ان کے متعلق بھی تو ہمیں دوسروں کو، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو یہی سمجھا دیں کہ بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنا شروع ہو جاؤ، تمہیں اپنے آپ حق تعالیٰ سب کچھ سمجھا دیں گے۔ ایسی تھوڑی کہا ہے حق تعالیٰ جل شانہ نے کہ بہترین اور حسین ایمان والوں میں سے چنتا ہوں میں انہیں جو درود پڑھتے ہوں، یا جو درود پڑھتے ہیں وہی بہترین اور حسین ایمان والوں سے زیادہ محترم ہو جاتے ہیں۔ ہے حق تعالیٰ کا قانون ہے، ہر بچے کو، مرد کو، عورت کو، ہر بندے کو حکم ہے کہ وہ پڑھے درود، مگر پڑھتا وہ ہے جسے حق تعالیٰ جل شانہ چاہے اور جس کے ساتھ حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مبارکہ ہو، وہی لوگ درود پڑھتے ہیں بس۔ اب کس حد تک ہمیں چاہیے کہ ہم کس حد تک درود کی کثرت کریں، یا ہم کس حد تک درود کی بات کریں، یا ہم کس حد تک حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و مبارکہ کا ادب اور احترام اپنے اندر سنوارنے، یہ ہمیں اب سوچنے کی بات ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ یہ سچ بات ہے، ہمیں حق تعالیٰ جل شانہ نے جن کی امت میں پیدا کیا ہے، آج انہی کی وجہ سے ہم سجے ہوئے ہیں، آج انہی کی وجہ سے ہمارے نکھار حضور ہر دن بڑھ رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے آج سے کل جو رحمت برسی تھی آج جو برس رہی ہے وہ کل والی سے کم ہو؟ نہیں، زیادہ ہے۔ تو پھر کیسے نہیں ہمارے دل نکھرے ہوئے ہوں گے، کیسے نہیں درود کی برکت درود پڑھنے والے پر ہی ہوگی۔ درود کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر انسان خیال کرے کہ چلو درود پڑھنے لگتا ہوں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں بندے جب تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ پیش کروں، ہم تو تبھی تجھ پر رحمتیں برسانا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر سچ بات ہے کہ درود جیسی کوئی چیز نہیں ہے، درود سے اوپر اگر کچھ ہے تو وہ حق تعالیٰ جل شانہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ ہے بس۔
یہ ہے درود سے اوپر کی چیز. درود کے متعلق اگر کچھ ہے تو جس کا عمل ہے وہ ذات حق تعالی جل شانہ کی، اور جن کے لیے ہے وہ ذات مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر سمجھو اس بات کو اور لوگوں کو بھی کہو. اس میں کوئی ڈرنے کی خوف کی بات نہیں ہے کہ کسی کو تم اٹھا کے سچ بات اس سے کہو گے تو وہ تمہارا دشمن ہو جائے گا. نہیں، اگر سمجھنے والا ہوگا، اگر جانتا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مجھے آپ جناب کہنا ہے، وہ بہت جلدی سمجھ جائے گا، اسی وقت سمجھ جائے گا. ہم تو جب تھے، ہم تو اپنے ابا کے سامنے بھی جانے سے گھبراتے، ڈرتے ڈراتے، ہم کسی کے بھی ابا سے نہیں. اب اپنے ابا سے بھی نہیں ڈرتے، اور نہ ڈرتے تھے، نہ ڈرتے ہیں، نہ کام ہی نہیں ڈرتا. مگر سچ بات تو یہ ہے کہ وہ ادب اور حیا کی ایک بات تھی کہ ہمت نہیں ہوتی. اب اسی چیز کی سمجھ آتی ہے کہ ابا کے سامنے جا نہیں پا رہے. اور ہم ہی نہیں، اور بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو محترم اپنے باپ دادا کا ادب احترام کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے بہت. اب کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اولاد کچھ ایسی ہیں کہ ان کے ماں باپ سے ان کی دوستی ہے. وہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ لوگ کہتے ہیں بڑی بےعدبی ہو گئی. نہیں، مگر اب تک اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. مگر بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگ ابا کے پاس آتے تھے تو کیا بے ادبی سے آتے تھے یا ادب سے؟ یقیناً ادب احترام سے آتے ہوں گے، اور یقیناً سمجھتے بھی ہوں گے کیسے آنا ہے کیسے نہیں آنا ہے، یہ سب جانتے ہوں گے. تو جب جانتے ہیں کہ ابا کا ادب کر رہے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ہمارے بات آئی، ہمارے یہاں کچھ کام ہوا کہ ہم کہیں گئے تو ہم آپ جناب کی تمیز کو ہم بھول جائیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو فائدہ یہی ہوا کہ ہم نے سامنے تو ادب کر لیا ہے، مگر جب ہم نعت پڑھ رہے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی نعت تعریف کر رہے ہوں اور آپ جناب ہی ہم نہ کریں، ان کا نام چیخ کر ہم پکارنے لگے، بالکل بے ادبی ہے یہ، بالکل بے ادبی. تو تم میں سے کوئی سمجھے کہ کسی کا دشمن ہے، وہ ہے، وہ سمجھتا رہے کہ جو دل کی بات ہے وہ ہے حقیقت کی بات. کہ تمہیں گوارا ہوگا تمہارے ابا کو، تمہارے سامنے کو تمہارا چھوٹا تمہارے ابا کو کیوں کہے گا پکارو، تمہیں گوارا ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر تمہیں کیسے گوارا ہوتا ہے تمہارے سامنے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ آپ جناب کے علاوہ لے رہا ہو، تم بیٹھ کے بہت تمہیں مزے آ رہے ہو؟ کیسے؟ خود سوچو. تمہاری اولاد پہ بات آئے گی جو تمہاری غیرت کو جوش نہیں اٹھے گا. اور جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی آپ کی، تو ساری رات اپنی امت کے حق میں دعا فرماتے ہوئے آپ نماز مبارک ادا فرماتے تھے، آپ کی ایڑیاں سوج جاتی تھی تکلیف سے کھڑے کھڑے. حالانکہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی کیا ضرورت؟ حق تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، رب ہے تعالیٰ. مگر آپ جب نماز ادا فرماتے تو کتنی دیر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے تشریف فرما ہوتے، اور پھر آپ کی ایڑیاں مبارکہ سوج جاتی. اور کیا اس کے بعد بھی تو آپ اپنی امت کے حق میں دعا فرماتے ہوں گے؟ کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں اور آپ نے اپنے رب سے اپنی امت کی دعا نہ کی ہو. کوئی نہیں ہوگا. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عالم ہے، اور ہم یہاں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اور ایک ہماری بات ہے کہ ہم نام بھی نہیں لے پا رہے. ہم نام لے رہے تو ہم بے ادبی سے لے رہے. ہم نہ سننے میں تو زیادہ ان کو کہوں گا تو سن رہے بیٹھے ہوئے، میں تو کہوں گا کہ کوئی نعت پڑھوں میں اور اس میں آپ جناب کی کمی نہ ہو، تمہیں بڑا مزہ آ رہا ہو، تم بھی پھر میرے ہی جیسے ہوئے بے ادب.
ایک شخص تھے، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ نے 123 نکاح کیے، 199 کیے، دونوں میں سے کوئی ایک تعداد ہے، حقیقت کیا حق تعالیٰ جل شانہ جانے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن ممبر پہ اٹھ کے کہا کہ بھائی لوگوں، اب سن لے، تم کوئی بھی اپنی بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کو مت دینا، یہ نکاح کرتے ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک شخص اٹھے، انہوں نے کہا کہ اے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اگر میری 100 بھی بیٹیاں ہوتی تو بھی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا، قربان کر دیتا، روز محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھی تو کہلاتا۔ یہ محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ منع فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے وہ جو شخص ہے، انہوں نے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بیان کی، کہہ دی کہ یہ تو فضول ہے، یہ تو شہزادے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 200 بھی بیٹیاں ہوتی تو ان کی خدمت میں قربان کر دیتا، ان کے لیے پیش کر دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خوش ہوئے اور آپ نے اس شخص کو دعا فرمائی ان کو۔ اور آج کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی جگہ اور لفظ استعمال ہو رہا، مثالن بھی کہنا گوارا نہیں ہوتا۔ تم میں سے کسی کو کہہ رہا ہوں، تو کھلے عام کہہ رہا ہوں، بھائی تمہیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ، تم جانو۔ اور ہم سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہمیں مزہ آ رہا، ہمیں تو بہت سمجھ رہے، بہت خوش ہو رہے ہوں گے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش تو وہ پہلے ہی اپنی امت سے بہت ہے، بہت ہے، مگر جو ہمارے کچھ نہ کرنے پہ ہم سے راضی ہوں، کچھ نہ کرنے پہ ہم سے سب تک محبت فرما رہے ہوں، تو پھر ہمارے اندر ان کے نام کا، ان کی ذات مبارکہ کا ادب کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کچھ کو دیکھو تو چیختے ہیں، کر بیان کرے گا، پتہ نہیں کیا، شاید یہ دہاڑتے ہی شاید ایمان دلوا دے گا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں، اور کہے گا کوئی بھی نہیں، سب کا دم نکلا ہوا ہوگا، سب کی خاموش بولتی بند ہو رہی ہوگی، میں بولتا ہوں کھلے عام، اور میں بولتا رہوں گا، کیونکہ جو حق سچ ہے، یہ سمجھ آنے کی بات ہے کہ میں کچھ بھی کرتا پھروں، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میں اور کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، نہ حق تعالیٰ جل شانہ کا۔ وہ تو حق تعالیٰ جل شانہ جس نے اپنے بندے کی لاج رکھ لی، کہ جو کہہ دے ہے حق تعالیٰ، کہاں آپ، کہاں میں، کہاں جو میں کہاں آپ کا شکر ادا کر سکوں گا؟ آپ کی اتنی عظیم ذات ہے۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں پیار میں اپنے بچہ لے، میرے بندے، میں نے تیری یہ جو تم نے یہ جملے بیان کیے کہ تم ہمارا حق نہیں ادا کر سکتا، سمجھ تو نے حق ادا کر دیا، کیونکہ سچ کہہ دیا اس نے، اور اس کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا حق ادا، حق تعالیٰ جل شانہ کا بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، مگر ہم ہیں اور وہ سن رہے، ہم بیٹھے ہوئے۔ میں تو کہوں گا لوگوں کو کہو، لوگوں سے کہو، کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں، کوئی غلط بات نہیں ہے اس بات میں، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو بات تمہیں سمجھ آئی ہے وہ تم دوسروں کو سمجھاؤ، اور تمہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بڑے عالم بن کے جاؤ، بڑے پیر فقیر اپنے آپ کو ظاہر کرو یا یہ سب کرو، نہ، میں یہ سب نہیں کہتا۔ یہ کہوں گا، یہ ضرور کہوں گا کہ جب کسی کو ایسے شخص کو دیکھو یا کوئی بچہ تمہارے سامنے کوئی بات پڑھ رہا ہو، اس کو اس کے طریقے سے اس کو سمجھاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو تو ادب کرو، بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو بادب، اس کو ادب کی بات کہو۔ محبت پہ فوقیت ادب ہی کو ہے، دین اسلام کا سیکھنے کا مقصد ادب ہے۔ کوئی عبادات میں مشغول ہو 70,000 لاکھ سال بھی، خدا کا بال، خدا کا کچھ نہیں بنتا، حق تعالیٰ جل شانہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ کوئی نہ پوچھے حق تعالیٰ جل شانہ کہ میں تو آتا ہی نہیں، حق تعالیٰ تیرے، حق تعالیٰ کا ہمارا کچھ نہیں نقصان، مگر جب بندے کو ضرورت پڑے گی، سب سے پہلی پکار حق تعالیٰ جل شانہ ہی کی آئے گی، جانتے ہیں بندے میں تیرا رب آج بھی تیرا مخلص ہوں، تو ہمارے راستے کو چھوڑ کے گیا ہے، ہم نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حق تعالیٰ ہے وہ پاک، حق تعالیٰ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار فرمانے والے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا،
یہ بات ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات کی. اور ہم نے دیکھا وہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے ہے اپنے حق تعالیٰ سے. ہمیں کہنا چاہیے حق تعالیٰ ہم بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں گے, تو ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرما دے. یہ کہو یہاں جو بیٹھے ہیں لوگ کرتے ہیں ادب احترام, کہ تمہارے کو کوئی الزام بھی لگا رہا اور تم میں سے کسی اور جو کرتا ہو ایسا, بھائی اس کو میں صاف کہوں گا کہ نہ کرے ایسی حرکت, نہ کر. تم گناہوں کو بہت خطرناک سمجھتے ہو, گناہ خطرناک نہیں ہوتے اتنے. بے ادبی ایک غلطی سے ہو جائے, ایک جان بوجھ کے ہو, اور زیادہ بے ادبی خطرناک ہے. حق تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے, مجھے بھی, تمہیں ہم سب بھی پڑھنے والوں کو درگزر فرمائے. بس حق تعالیٰ جل شانہ ہے جو ہمیں ہدایت عطا فرمانے والے ہیں. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم پر اپنا رحم فرمانے والے حق تعالیٰ جل شانہ ہیں. ہمارے حق تعالیٰ ہمیں کوئی مار پیٹ کر, ہمیں کوئی تکلیف پہنچا کر حق تعالیٰ کوئی خوش نہیں ہوتے ہم سے کہ ہمیں تکلیف میں رکھے, یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہو حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہو, ایسا حق تعالیٰ نہیں ہے ہمارا. وہ تو ہے کہ اے بندے, وہی والی مثال ہے کہ 10,000 نیکیوں کے بعد ایک خطا پہ کوئی تمہیں پکڑ لے, کوئی تم سے پوچھ تاچھ کرنے لگ جائے, وہ ہے انسان. 10 لاکھ خطاؤں گناہوں کے بعد ایک نقطے بھر کی نیکی کے خیال میں تمہیں کوئی درگزر فرما دے, وہ ہے رحمان رب تعالی جل شانہ. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ڈر کی وجہ سے ادب میں آؤ, نہیں بھائی, میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں, اول تو ہم کہہ نہیں سکتے عاشق, لیکن اگر پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلا کام تو ادب ہے, ادب. اور جو ہم محبت نہیں کر پاتے نا حق تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سے کہیں کروڑوں درجے بڑھ کر حق تعالیٰ جل شانہ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرما رہے ہیں, ابھی بھی ہمیشہ فرما رہے ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہے جو ہمارا قادر حق تعالیٰ ہے, رحمان ہے, ہم پر مہربانی فرمانے والا ہے. کہ حق تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے اندر دلوں میں پیدا فرمائے. ان کا نام مبارکہ لینے کی ہمیں تمیز اور ادب اور احترام ہم سب کو عطا فرمائے, اور جب ان کی نعت ہم پڑھیں یا کوئی تعریف ہم ان کی کریں تو وہ بھی بادب دینے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا بیٹھ کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند درود شریف نظر کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائی باواز بلند ضرور پڑھیں.
على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ اتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری توفیق سے پڑھا ہے. اے اللہ درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان درود شریف کو آپ پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں شفقت رحمت حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب پر اپنی رحمت خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنی رحمتوں سے آپ ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو ہم سے بیمار ہوں ان تمام لوگوں کو شفا کرام میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہوں تو ان کی پریشانیوں کو اس ضرورت کی برکت سے آسانی میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں
ان کو حسین و حلال روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور شریف کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کی اور ان کی تاریخ مبارکہ بیان کرنے کا ادب اور احترام ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور مرتے وقت ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف کرنا تو ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ جتنی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کے ان کے سب کے مبارکہ ہماری دعاؤں کو قبول اور قبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکتے جس کا معاملہ ضروری تھا مجھ کو ہم سب کو اپنے شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.